السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے دروس میں معجزات نبوی میں سے ایک معجزہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں وہ تاثیر پیدا فرمائی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف بد دعا کرتے تو ایسی صورت میں اس شخص کی تباہی آ جاتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ آپ عموماً اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے تھے، جو مسلمان تھے ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے، جو مشرکین اور کفار تھے ان کے لیے بھی آپ دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دیکھتے جو شرک میں اور کفر میں مبتلا ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام سے روک رہے ہیں، تو وہ دعا کرتی اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری اس قوم کو تو ہدایت دے دے، میری اس قوم کو تو ہدایت دے دے۔ اس قوم کو ابھی پتہ نہیں ہے اسلام کی حقانیت کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور نبی کیا ہوتے ہیں، نبی کا مقام مرتبہ کیا ہوتا ہے، انہیں نہیں معلوم ہے۔ اے اللہ تو انہیں ہدایت دے دے۔ اللہم اہدی دوسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قبیلہ دوس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ قبیلہ دوس کو تو مسلمان بنا دے، انہیں ہدایت دے دے۔ جب آپ کے سامنے یہ شکایت کی گئی کہ دوس قبیلے کے لوگ کافر ہیں اور وہ اسلام سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت کے لیے دعا فرمائی۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے اور پہاڑ کا فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں تو ہم مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان جن کو اخشبین کہا جاتا ہے، ان دو پہاڑوں کے درمیان اس قوم کو پیس کر رکھ دیں گے، اس قوم کو تباہ کر دیں گے۔ تو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہاں پہاڑ کا فرشتہ مکے والوں کی تباہی کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ طائف والوں کی تباہی کے لیے اجازت مانگ رہا تھا۔ علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ وہ مکہ والوں کی تباہی کے لیے اجازت مانگ رہا تھا، کیونکہ جن دو پہاڑوں کا ذکر ہے حدیث میں، وہ دو پہاڑ کعبے کے دائیں اور بائیں ہیں، وہاں موجود، مکہ میں موجود ہیں۔ وہ دونوں پہاڑیاں طائف میں نہیں ہیں، وہ دونوں پہاڑیاں مکہ میں ہیں۔ اگر ان دو پہاڑیوں کو دبا دیا جائے تو یہاں درمیان میں طائف نہیں ہے، درمیان میں مکہ ہے، ان دو پہاڑیوں کے بیچ میں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں یہ چاہتا ہوں، گرچہ کہ یہ قوم ابھی ایمان نہیں لاتی، لیکن ان کی نسلیں ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لے آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبر بھی تھا، اور اس طرح سے آپ مشاکل کو، پریشانیوں کو جھیلتے تھے، اس پر صبر کرتے تھے اور امید رکھتے تھے،
امید رکھتے تھے ان کافروں سے، ان مشرکین سے کہ یہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں گے۔ ایسے لوگوں سے امید کرتے تھے جو انتہائی زیادہ دشمن تھے اسلام کے، جو مسلمانوں کو بے انتہا ستایا کرتے تھے، ان سے بھی آپ کو امیدیں تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام میں داخل بھی کر دیا۔ بعد میں مکہ، پورا کا پورا مکہ مسلمان ہو گیا، پورا طائف مسلمان ہو گیا، پورا مدینہ مسلمان ہو گیا۔ اور وہ افراد جو اسلام قبول کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یا تو وہ کسی جنگ میں مارے گئے یا وہ اپنی موت مر کے دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر دعائیں کرتے تھے، لیکن بسا اوقات آپ مجبور ہو جاتے کسی کے لیے بد دعا کرنے پر بھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو آپ کی جو 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح پہلے سے ہی ابو لہب کے 2 بیٹوں سے ہو گیا تھا، عتبہ سے اور عتیبہ سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا عتبہ سے، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا عتیبہ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دینے لگے تو ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ نبی کی دشمنی میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں محمد کے بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں طلب کیا گیا، وہاں ابو لہب کا جو بیٹا عتیبہ تھا، عتیبہ اس نے نبی سے کہا ہے محمد ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں، تمہارے دین پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ آپ کی بیٹی کو ہم طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسا کہتے ہوئے اس نے نبی کا گریبان پکڑا، بعض روایتوں میں کہ آپ کا کرتا اس نے پھاڑ دیا، نبی کے منہ پر تھوک دیا، اس طرح سے ذلیل کر کے نبی کو گھر سے باہر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بد دعا فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ عتیبہ بن ابو لہب کے لیے بد دعا فرمائی تھی۔ آپ نے کہا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ تیرے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس پر مسلط کر دے، کسی ایک جانور کو اس کے اوپر مسلط کر دے، یہ انسان کو جانور پھاڑ پھاڑ کر کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بد دعا فرمائی، اس کے بعد عتیبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا، اس نے جب یہ بد دعا سنی تو وہیں سے اسی دن سے وہ گھبرانے لگا۔ اب وہ کبھی بھی مکہ شہر چھوڑ کر باہر نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ جب بھی تجارتی قافلہ ملک شام جاتا، لوگ اس سے کہتے ملک شام جانا ہے، وہ انکار کر دیتا، وہ کہتا نہیں کیونکہ محمد نے مجھ پر بد دعا کی ہے، پتہ نہیں میں کہیں راستے میں ہوں گا، کہیں صحرا میں، کہیں پہاڑیوں میں، اور کہیں سے کوئی جانور آ جائے اور مجھے پھاڑ کر کھا جائے۔ تو لوگوں نے اسے تسلی دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، چلیے ہمارے ساتھ۔ تو یہ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ یہ ملک شام کی طرف نکل گیا۔ ملک شام سے قریب پہنچا تھا، رات کا وقت تھا، لوگ آرام کر رہے تھے، اور عتیبہ جتنے قافلے کے لوگ تھے ان تمام لوگوں کے بیچ میں جا کر سو گیا اور گھبرانے لگا۔ ڈر اور خوف اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے ظاہر ہو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو کہا کہ مجھے محمد کی بد دعا یاد آ رہی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور آ کے مجھے یہاں پر کھا لے، تم رات میں سو جاؤ اور کوئی جانور مجھ پر حملہ کر دے۔ انہوں نے تسلی دی ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ درمیان میں سو رہے ہیں، ہم سب آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، اگر کوئی جانور آیا بھی تو ہمارے سامنے سے گزرے گا۔ اور اس طرح سے لوگوں نے اطمینان دلایا، لوگ سو گئے، لیکن
عتیبہ نہیں سو سکا. نبی کی بد دعا کا اس کے دماغ پر ایسا اثر پڑا ہوا تھا. اسے یقین تھا کہ محمد یہ سچے انسان ہیں. نبی بنائے جانے کے بعد ان کا انکار کیا جا رہا ہے, ان کو جھٹلایا جا رہا ہے. انہیں ساری زندگی ہم نے دیکھا ہے یہ انتہائی سچے اور ایماندار اچھے اخلاق والے انسان ہیں. اچھے انسانوں کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اچانک جب لوگ سو رہے تھے ایک شیر آتا ہے اور اسے تمام لوگوں کو پھلانگتے ہوئے درمیان میں داخل ہوتا ہے اور عتیبہ بن ابو لہب کے سر کو پکڑتا ہے اور وہیں چیر کر اس کو کھا جاتا ہے, قتل کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم کے خلاف, کسی شخص کے خلاف بد دعا فرماتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس بد دعا کو بھی قبول کر لیتا تھا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. آپ سجدے میں چلے گئے تو وہاں ابو جہل, امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, عقبہ بن ابی معیط نامی جو بڑے بڑے سردار موجود تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ محمد اکیلے ہیں, نماز میں مصروف ہیں, تو اس حالت میں انہیں پریشان کرنے کا اچھا موقع ہے. تو آپس میں کہنے لگے کہ ہم میں سے کون شخص جائے گا اور فلاں گلی میں, فلاں محلے میں کسی نے اپنا اونٹ کاٹا ہوا ہے, اس کی گندگیاں وہاں آلریڈی پڑی ہوئی ہیں, وہ اٹھا کر لے آئے اور لا کے اس کے بدن پر ڈال دے تاکہ یہ سجدے میں جائے, اس کے اوپر گندگی رہے تو یہ سر نہ اٹھا سکے. تو اس میں سے عقبہ بن ابی معیط نے کہا یہ کام میں کرتا ہوں. وہ جاتا ہے, گندگی اٹھا کر لاتا ہے اور نبی کے بدن پر ڈال دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, گندگی کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اپنا سر نہیں اٹھا سکے. کسی نے جا کر نبی کے گھر پر اطلاع دی. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی بچی تھی وہ آئی نبی کی اپنے والد صاحب کی خیریت پوچھنے کے لیے. دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر گندگی پڑی ہوئی ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اسے کھینچ کر باہر نکالتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاتے ہیں. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگوں کو, وہ بڑے بڑے سرداروں کو, بڑی عمر کے افراد کو, جو مکہ کی جانی پہچانی شخصیتیں تھیں, جو بڑے بزرگ مانے جاتے تھے مکہ شہر کے, جو سردار ہوا کرتے تھے, جن کی مجلسیں ہوا کرتی تھی, لوگ جن کو مانتے تھے, وہ لوگ جس منظر دیکھ کر ہنس رہے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں برا بھلا کہا اور وہاں سے چل پڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر اٹھایا تو آپ نے دیکھا وہ افراد نبی کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے کیسا کیا تمہارے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا یا کلمات نکلے, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام, عتبہ بن ربیعہ, وشیبہ بن ربیعہ, وعقبہ بن ابی معیط, امیہ بن خلف. اس طرح سے نام لے کر آپ نے ان پر بد دعا فرمائی. کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان لوگوں کا بھی حال برا ہو گیا. انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ بس ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آسمان سے بجلی گر گئی ہو. پریشان ہوا کرتے تھے. اور پھر یہ آپس میں ایک دوسرے سے اس بد دعا کا تذکرہ کر کے پوچھتے تھے کیا ایسا تو نہیں کہ محمد نے جو کہا ہے وہ ہونے والا ہے, ایسا تو نہیں کہ محمد نے جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد جب جنگ بدر کا موقع تھا, اسلام کی پہلی جنگ جو مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان لڑی گئی, مسلمان اور کفار کے درمیان لڑی گئی, اس جنگ میں ابو جہل اور دیگر افراد جب شریک ہو رہے تھے مکے والوں کی طرف سے, تو عقبہ بن ابی معیط نے کہا اس جنگ کے اندر میں نہیں آؤں گا. لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں آؤ گے؟ تو اس نے کہا وعدنی ھذا الرجل ان وجدنی خارجا من جبال مکہ ان یضرب عنقی صبرا. اس آدمی نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا, مجھے اس نے اس بات کی دھمکی دی تھی
کہ اگر مکہ کی پہاڑیوں کے باہر میری تم سے کہیں ملاقات ہو جائے تو میں تمہاری گردن اتار دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ مکہ کی پہاڑیوں کے باہر جاؤں، پتہ نہیں کہاں میرا اس سے آمنا سامنا ہوگا اور کب میرا قتل کر دیا جائے گا۔ لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی، کہا کہ نہیں، میں مکہ ہی میں رہنا چاہتا ہوں، آپ لوگ جائیے بدر کے میدان میں جا کے جنگ لڑ کے آ جائیے، میں نہیں آنے والا ہوں۔ لیکن جب لوگوں نے اصرار کیا، لوگوں نے اسے بتایا ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تسلی دی، ہمت دلائی کہ ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ، اور پھر جب ہمت آئی تب یہ آدمی بھی جنگ بدر میں مشرکین مکہ کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ اور پھر جن جن لوگوں کا نام لیا گیا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بدر کے میدان میں لاشوں کی شکل میں دیکھا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑا گیا اور پھر اسے پکڑ کر اسے قتل کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں پر بددعا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بددعا بھی قبول فرما لی۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر دعائیں کرتے تھے، مسلمانوں کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت دے، وہ صحیح راستے پر آ جائیں، وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے لگیں۔ لیکن کبھی اگر حد سے تجاوز کر جاتے تب ایسی صورت میں آپ کسی کے خلاف بددعا بھی کر دیتے تھے، اور جس کے خلاف آپ بددعا کر دیتے تھے اس کی تباہی آ جاتی تھی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو ہمیشہ بددعائیں نہیں کرتے رہنا چاہیے، مسلمان کفار کے لیے دعائیں بھی کریں، مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں، کفار کی ہدایت کے لیے دعائیں کریں۔ ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں، ہمارے اطراف میں اتنے کفار ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کریں اتنی بڑی تعداد جو آج کافر بن کر مسلمانوں کے لیے سردرد بنے ہوئے ہیں، اللہ ان سب کو مسلمان بنا دے، یہ بڑی تعداد مسلمانوں کی بن جائے، بجائے ان کے ہلاک ہونے کے، بجائے ان کے برباد ہو جانے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اسلام میں داخل فرمائے تاکہ یہ ہندوستان مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ملک بن جائے۔ اس لیے کہ اگر ہماری دعا سے، ہماری محنت سے، ہماری جد و جہد سے، ہماری دعوت سے، ہماری تبلیغ سے اگر کوئی ایک آدمی بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ابھی یہ ہماری زندگی کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ لیکن کبھی کبھار جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی تھی حالات کے حساب سے، کہ اگر کوئی قوم بہت زیادہ ہی ظلم کرنے پر اتر آ جائے تو ایسی صورت میں ان کے خلاف بددعائیں بھی کی جاتی ہیں۔ لیکن کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی قوم کے خلاف بددعائیں کر تو رہے ہیں، لیکن ہماری بددعاؤں کا اس کے اوپر اثر دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ہم فجر میں بددعا کرتے ہیں، مغرب میں بددعا کرتے ہیں، عشاء میں بددعا کر رہے ہیں، جمعہ میں بددعائیں کر رہے ہیں، الگ سے نمازیں پڑھ کر بددعائیں کر رہے ہیں، جمعہ کے خطبوں میں بددعائیں ہو رہی ہیں۔ مکہ سے لے کر دنیا کے چھوٹے چھوٹے گاؤں تک مسلمان بددعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن جس قوم کا نام لے کر بددعائیں کی جا رہی وہ قوم جہاں کے وہاں ہیں، وہ قوم جہاں کے وہاں ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بددعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مومن بندے کی دعا ہو یا بددعا ہو اسے رد نہیں کرتا ہے، اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے حق میں اس سے بہتر کوئی دوسری چیز ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ان کو فائدہ پہنچا دیتا ہے، یا اس شر سے کوئی دوسرا شر ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو تو وہ زیادہ نقصان دہ والے شر کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ساتھ میں دعا کی قبولیت یا بددعا کی قبولیت کے لیے دعا کرنے والے کا حلال کھانا بھی ضروری ہے۔ مسلمان حرام کھائیں اور دعا کریں یا بددعا کریں، مسلمان برائیوں کا ارتکاب کریں، شرک کریں، سودی کاروبار کریں، کفریہ کلمات کا ارتکاب کریں، شرکیہ الفاظ استعمال کرتے رہیں، بدعت و خرافات میں مبتلا رہیں، نمازوں کی پابندی نہ کریں،
اور پھر بد دعائیں کریں کسی قوم کے خلاف، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں قبول کرنے والا ہے؟ تو مسلمانوں کو خود بھی پابند ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں ہر طرح کے برائیوں سے، حرام چیزوں سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔